اسے دیکھتے ہی شامیر کے چہرے پر فکر کے سائے لہرائے اور وہ تیزی سے اس کی جانب لپکا۔ کہاں چلی گئی تھیں آپ؟ میں صبح سے آپ کی راہ تک رہا تھا۔ ماہرہ نے اس کے سوال کو ہوا میں اڑایا اور کرسی کھینچ کر نہایت سکون سے پانی پینے لگی۔ شامیر کسی تابع دار بچے کی طرح اس کے جواب کا منتظر کھڑا رہا۔ جب وہ گلاس خالی کر چکی تو اس نے اپنی سرد نظریں شامیر کے چہرے پر جمائیں۔ میں تمہیں جواب دہ نہیں ہوں کہ میں کہاں آتی جاتی ہوں۔ تم البتہ یہاں لاؤنج میں کیوں سو رہے تھے؟ کمرے میں جا کر آرام کرنا چاہیے تھا۔ اس کے لہجے کی کاٹ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ بتایا تو آپ کا انتظار کر رہا تھا، فکر ہو رہی تھی مجھے۔ شامیر نے اس کی سختی دیکھ کر اپنی آواز دھیمی کر لی۔ میرا انتظار مت کیا کرو، کیونکہ اس انتظار کے حاصل میں تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، ماہرہ نے اپنی جوگرز کی تسمے کھولتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا۔ شامیر اس جملے کی گہرائی نہ سمجھ سکا اور ابھی کچھ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ صدر دروازے پر دستک ہوئی۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول الجھی ڈوریں کی گزشتہ ایک ساتھ میں آپ نے دیکھا کہ کہانی کس قدر سسپنس اور جذباتی موڑ اختیار کر چکی ہے۔ شاہ میر کی فکر اور ماہرہ کی سرد مہری، آخر کیا چھپا ہے ان کے ماضی میں؟ آج کی قسط یعنی قسط نمبر 43 میں ہم چلیں گے وادی ہنزا کے ان پہاڑوں میں جہاں کچھ نئے راز ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ تمام دوست جو آج پہلی بار اس چینل پر آئے ہیں، ان کے لیے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس ناول کی پچھلی ایک ساتھ مس کر دی ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے آپ کی آسانی کے لیے الجھی ڈوریں کی تمام ایک ساتھ کی ایک مکمل پلے لسٹ بنا دی ہے، جس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں اور اوپر آئی بٹن میں مل جائے گا۔ وہاں جا کر آپ قسط نمبر 1 سے اب تک کی پوری کہانی سن سکتے ہیں۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ جیسے ہی اگلی قسط اپلوڈ ہو آپ کو سب سے پہلے اطلاع مل سکے، اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کیونکہ آپ کے کامنٹس ہی میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی باقاعدہ قسط۔ الجھی ڈوریں، تحریر کائنات آمنہ، قسط نمبر 43۔ ہنزا کی صبح میں آج ایک خاص قسم کی خنکی رچی ہوئی تھی۔ آفتاب کی سنہری کرنیں جب برف پوش پہاڑوں کی ڈھلوانوں سے پھسل کر جھیل کے شفاف ساکن پانی پر پڑتیں تو یوں لگتا جیسے کسی نے نیلم کے پیالے میں پگھلا ہوا سونا انڈیل دیا ہو۔ شیر خان جو گزشتہ روز خود کو عباس خان کے پیچھے لال حویلی جانے سے روک نہ پایا تھا، اب الے صبح واپس لیکسس ہوٹل لوٹ آیا تھا۔ اپنے کمرے کے قریب پہنچتے ہی اس کے قدموں کی چاپ دھیمی ہو گئی۔ بے اختیار اسے لیلا صبا کا خیال آیا۔ وہ اس کے بند دروازے پر پہنچا اور آہستگی سے دستک دی۔ جواب نہ دارد۔ اس نے دوبارہ دستک دی، اس بار ذرا زور سے، مگر اندر خاموشی کا پہرا تھا جو ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ لمحوں کے اندر تشویش نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وسوسوں کے کالے بادل اس کے ذہن پر منڈلانے لگے۔ کہیں لیلا صبا کو کچھ ہو تو نہیں گیا، یا وہ موقع پا کر فرار ہو گئی؟ اس کے والد کی کہی بات کسی ہتھوڑے کی طرح دماغ پر لگی کہ وہ پہلے بھی کئی بار بھاگنے کی ناکام کوشش کر چکی تھی۔ پھر اسے اپنا مقام اور دشمنیاں یاد آئیں۔ وہ اس کی خاص مہمان تھی، کسی نے اسے نقصان پہنچا کر شیر خان کو زخم پہنچانے کی کوشش تو نہیں کی۔ وہ ابھی انہی اندیشوں کے گرداب میں تھا جب لیلا صبا کی خدمت پر معمور ملازمہ تیز قدموں سے اس کی جانب آئی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ خان جی، بی بی جی نے کل شام سے کمرہ اندر سے بند کر رکھا ہے۔ میں نے کئی بار آوازیں دیں، منتیں کی، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ انہوں نے رات کا کھانا بھی نہیں چھوا۔ اب شیر خان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اپنی پوری قوت مجتمع کی اور کندھے سے دروازے پر ضرب لگائی۔ اپنی عمر کے لحاظ سے وہ غیر معمولی حد تک چاقو چوبند تھا۔ 2-3 بھرپور دھکوں کے بعد کواڑ چرخرا کر کھل گئے۔ وہ اور ملازمہ ہانپتے ہوئے اندر داخل ہوئے، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر شیر خان کی سانسیں جیسے تھم گئیں۔ پورا کمرہ خالی پڑا تھا۔ چیک کرو، ایک ایک کونا چھان مارو، شیر خان نے دھاڑتے ہوئے حکم دیا۔ ملازمہ نے واش روم سے لے کر الماریوں کے پیچھے تک دیکھ لیا، مگر لیلا صبا وہاں ہوتی تو ملتی۔ شیر خان کے ماتھے پر فکر کی لکیریں گہری ہو گئیں اور اس کا ہاتھ بے اختیار فون کی طرف بڑھا تاکہ عباس خان کو اس پراسرار گمشدگی کی اطلاع دے سکے۔ شیر خان ابھی نمبر ڈائل کر ہی رہا تھا کہ بالکنی کا کانچ کا دروازہ کھلا اور لیلا صبا اندر داخل ہوئی۔ اس نے نیلی جینس اور سیاہ ہائی نیک کے اوپر وہی سرخ لانگ کوٹ زیب تن کر رکھا تھا جو اسے ہنزا کی سرد ہواؤں سے محفوظ رکھ رہا تھا۔ اس کے سنہرے بال بکھرے ہوئے تھے، نیلی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور چہرے پر جھیل کی ٹھنڈی ہواؤں کی سرخی تھی۔ لیل، آپ کہاں چلی گئی تھی؟ ہم کتنا پریشان ہو گئے تھے۔
شیر خان تیزی سے اس کی جانب لپکا، اس کے لہجے میں فکر اور اضطراب نمایاں تھا۔ لیلا صبا نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کیا اور بڑی بے نیازی سے سنگھار میز کی سمت بڑھ گئی۔ اس نے آئینے میں شیر خان کے عکس کو دیکھا اور اطمینان سے اپنے دستانے اتار کر میز پر رکھے۔ شیر خان کو اس کی بے نیازی پر غصہ تو بہت آیا، مگر اس نے ضبط کے گھونٹ بھرے اور اس کے بالکل پیچھے جا کھڑا ہوا۔ لیلا صبا، ہم نے آپ سے کچھ پوچھا ہے، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ ہمیں جواب دیں ہیں؟ شیر خان نے بارواب لہجے میں استفسار کیا۔ جواب دے؟ جسے خود اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہ ہو، اسے دوسروں سے جواب طلب کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا شیر خان۔ لیلا صبا نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں موجود سرد مہری شیر خان کے رعب کو پگھلانے کے لیے کافی تھی۔ ہمارا مطلب وہ نہیں تھا، ہم بس آپ کی حفاظت کے پیش نظر۔ شیر خان نے بات کاٹنا چاہی، مگر اس کا لہجہ اب بھی ایک سردار کا ہی تھا۔ حفاظت؟ کل رات آپ کا مجھے بتائے بغیر ایک انجان جگہ پر تنہا چھوڑ کر چلے جانا میری شدید توہین تھی۔ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ یہ رات میں نے کس اذیت میں گزاری ہے؟ مجھے اپنی سیکیورٹی سے زیادہ آپ کے اس رویے پر ہتک محسوس ہوئی ہے۔ لیلا کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ شیر خان نے محسوس کیا کہ لیلا کا غصہ جائز ہے۔ وہ ایک ڈان کی بیٹی تھی، اسے نظر انداز کرنا اس کی انا پر چوٹ تھی۔ ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے معذرت خواہ لیل۔ دراصل عباس ایک ہنگامی اطلاع لایا تھا کہ ہماری حویلی کی دیوار بھاند کر کوئی اندر داخل ہوا ہے۔ وہاں کچھ انتہائی اہم دستاویزات تھے جن کی حفاظت ہماری اولین ترجیح تھی۔ بس اسی عجلت میں ہم آپ کو مطلع نہ کر سکے۔ شیر خان نے شاید زندگی میں پہلی بار کسی کے سامنے اتنی وضاحت پیش کی تھی۔ لیلا صبا کے چہرے پر ایک لمحے کو بدلاؤ آیا، جیسے وہ اس وضاحت پر غور کر رہی ہو۔ تو کیا وہ چور پکڑا گیا یا آپ کے وہ اہم دستاویزات محفوظ رہے؟ اس نے بظاہر تجسس سے پوچھا۔ وہ محض ایک غلط فہمی نکلی، وہاں کوئی نہیں تھا، بس ایک کھڑکی کھلی رہ جانے سے سینسر بج اٹھا تھا۔ امید ہے اب آپ ہماری اس مجبوری کو سمجھتے ہوئے ہمیں معاف کر دیں گی؟ شیر خان نے سکون سے جواب دیا۔ لیلا صبا نے ایک لمبا سانس لیا اور سنگھان میز سے ٹیک لگا کر اسے دیکھا۔ معافی تو تب ہوگی جب آپ اس توہین کا ازالہ کریں گے۔ آج سے آپ ہمیں اپنی مہمان نوازی سے متاثر کریں گے، ورنہ میرا یہاں مزید قیام ممکن نہیں ہوگا۔ شیر خان کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ اسے لگا کہ اس نے ضدی لڑکی کو منا لیا ہے۔ جیسا آپ کا حکم۔ شیر خان نے ہاتھ سینے پر رکھ کر ایک باوقار انداز میں سر تسلیم خم کیا۔ شیر خان نے معذرت تو کر لی تھی، مگر اس کی صفاق اور شکاری آنکھیں اب بھی لیلا صبا کے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں۔ وہ خاموشی سے اسے سنگھار میز پر بیٹھے دیکھ رہا تھا، جیسے اس کے ہر تاثر کو اپنی یادداشت میں محفوظ کر رہا ہو۔ معذرت تو اپنی جگہ لیل، مگر ایک بات ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ ہم کافی دیر سے دروازہ پیٹ رہے تھے، ملازمہ آپ کو آوازیں دے رہی تھی، مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا، اور پھر آپ اچانک بیلکنی سے برآمد ہوئیں۔ کیا ہم جان سکتے ہیں کہ آپ کل رات سے کہاں غائب تھیں؟ شیر خان نے کمرے کے وسط میں رک کر لہجے کو تھوڑا سخت کیا۔ لیلا صبا نے آئینے میں شیر خان کے عکس کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ذرہ برابر بھی گھبراہٹ نہیں آئی۔ اس نے اطمینان سے بالوں میں برش پھیرا اور پھر مڑی۔ آپ کو کیا لگا خان کہ میں کمرے میں بیٹھی آپ کے انتظار میں آنسو بہاتی رہوں گی؟ جب آپ مجھے یہاں قیدیوں کی طرح چھوڑ کر گئے تو اس کمرے کی دیواریں مجھے کاٹنے کو دوڑ رہی تھیں۔ میں کل رات ہی بالکنی کے راستے نیچے اتری، سیڑھیوں کے قریب سے گزر کر جھیل کے کنارے چلی گئی تھی۔ وہاں ایک چھوٹی سی ہٹ تھی جہاں میں نے پوری رات آگ جلا کر گزاری اور اپنے غصے کو ٹھنڈا کیا۔ لیلا نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ بالکنی سے نیچے؟ یہ خطرناک ہو سکتا تھا۔ شیر خان نے چونک کر بالکنی کی اونچائی کی طرف دیکھا۔ خطروں سے کھیلنا تو ہمارا خاندانی مشغلہ ہے خان، آپ بھول رہے ہیں کہ میں کس کی بیٹی ہوں؟ رہی بات دروازہ نہ کھولنے کی، تو میں ابھی چند منٹ پہلے ہی واپس آئی ہوں اور آپ کے سامنے بالکنی سے اندر داخل ہوئی۔ آپ کی ملازمہ شاید تب آئی جب میں جھیل پر تھی۔ لیلا نے اٹھ کر اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ شیر خان نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی منطق بظاہر درست تھی، مگر اس کے دل میں اب بھی ایک کھٹک باقی تھی۔ تاہم لیلا کے پر اعتماد لہجے نے اسے فی الحال خاموش کر دیا۔ بہرحال اب جب کہ آپ واپس آ گئی ہیں اور ہم نے معذرت بھی کر لی ہے، تو اب ہم ناشتے کا بندوبست کرتے ہیں۔ آپ تیار ہو کر نیچے آ جائیے، ہم آج پورا دن ہنزا کی وادیوں میں گزاریں گے۔ شیر خان نے ہاتھ کے اشارے سے باہر کی سمت بلایا۔ شیر خان کے باہر نکلتے ہی لیلا صبا کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا اور آہستہ سے مسکرائی۔ وہ ہنزا کی سیر تو ضرور کرے گی، لیکن اس سیر کے پیچھے کیا مقاصد چھپے ہیں یہ جاننا ابھی شیر خان کے بس کی بات نہیں تھا۔ ماہرہ کے گھر کا لاؤنج اس وقت پوری ٹیم سے بھرا ہوا تھا، جہاں کیپٹن حماد اور باقی سب مجمع لگائے بیٹھے تھے۔
شامیر نے رات بھر کی مہم جوئی اور موت کے منہ سے نکلنے کی پوری داستان ان کے گوش گزار کی۔ چلو شکر ہے تم لوگ بخیریت بچ کر آ گئے، ورنہ سچ تو یہ ہے کہ ہم سب تمہاری طرف سے بہت زیادہ فکر مند ہو گئے تھے۔ جیا نے شامیر کی رودات سننے کے بعد گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، ہاں اگر ماہی صحیح وقت پر نہ پہنچتی تو واقعی میری اب تک لال حویلی کے پچھلے باغیچے میں قبر بن چکی ہوتی۔ شامیر نے اس ہولناک منظر کا تصور کر کے ایک جھرجھری لی۔ جیا نے شامیر کے کندھے پر ہمدردی سے تھپکی دی اور دھیمے لہجے میں سمجھایا، میں نے تم سے کہا تھا کہ ماہی کا اندیشہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ سچ تو یہ ہے کہ کل میں نے تمہارا ساتھ اسی لیے دیا تھا تاکہ تم سب کو اندازہ ہو سکے کہ ماہی کتنی قابل آفیسر ہے، اس لیے آئندہ وہ کچھ کہے تو اسے محض وہم سمجھ کر نظر انداز نہ کرنا۔ شامیر نے ندامت اور اتفاق سے سر ہلا دیا۔ وہ اب ماہرہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا معترض ہو چکا تھا۔ اب تم سکون سے آرام کرو، ہم اپنے مشن کے لیے نکل رہے ہیں، کیپٹن جیز نے اسے تاکید کرتے ہوئے رخت سفر باندھا۔ کون سا مشن؟ شامیر نے چونک کر استفسار کیا۔ گزشتہ رات میجر خان کا پیغام موصول ہوا ہے، ایک مدرسے کے متعلق حساس معلومات جمع کرنے کا حکم ملا ہے، اور ساتھ ہی سی پیک پورٹ پر کچھ غیر قانونی سرگرمیوں کی اطلاع بھی ملی ہے۔ ہمیں جا کر اس انٹیلیجنس رپورٹ کی تصدیق کرنی ہے۔ کیپٹن حماد نے مشن کی نوعیت واضح کی۔ کیپٹن جیک نے مزید تفصیلات فراہم کرتے ہوئے بتایا، وقت کی کمی کے باعث ہم نے 2 ٹیمیں بنا لی ہیں۔ میں اور حماد پورٹ کا رخ کر رہے ہیں، جبکہ جیا اور جیز مدرسے کے معاملات دیکھیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے یہاں تنہا رہنا پڑے گا؟ شامیر نے کسی چھوٹے بچے کی طرح منہ بنا کر کہا، کیوں بھائی، تم کوئی ننھے کاکے تو ہو نہیں جو اکیلے گھر میں ڈر جاؤ گے؟ حماد میں موقع پاتے ہی اس کا مذاق اڑایا، جس پر ماحول میں ہلکا سا قہقہا گونجا۔ ڈرنے کی بات نہیں ہے، بس اکیلے بور ہو جاؤں گا۔ ایک کام کرتا ہوں، میں بھی تم لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں۔ شامیر جوش میں کھڑا ہو گیا، ہرگز نہیں، تم بہت مشکل وقت گزار کر آئے ہو، تمہارے اعصاب کو آرام کی ضرورت ہے، ورنہ طبیعت بگڑ سکتی ہے۔ اور رہی بات اکیلے پن کی، تو کچھ دیر میں ماہرہ بھی آ جائے گی، اس کی مدد کے لیے بھی تو کسی کا یہاں ہونا ضروری ہے نا؟ جیا نے اسے ٹوکا۔ ہاں، ماہی کے پاؤں میں موچ بھی تو آئی ہوئی تھی، پتہ نہیں وہ اب کس حال میں ہوگی۔ جیا کی بات سنتے ہی شامیر کے ذہن میں ماہرہ کا لنگڑاتا ہوا وجود ابھرا اور اسے ایک انجانی سی فکر ستانے لگی۔ فکر نہ کرو، وہ ٹھیک ہوگی، تم بس ریسٹ کرو۔ جیز نے آخری بار اس کا شانہ تھپ تھپایا اور پھر وہ سب لوگ اپنے اپنے مشن کی جانب روانہ ہو گئے۔ پیچھے لاؤنج میں خاموشی چھا گئی، مگر شامیر کا ذہن اب بھی ماہرہ کے خیالوں کے حصار میں تھا۔ وہ صوفے سے ٹیک لگائے دیوار کو تک رہا تھا، مگر اسے ہر جگہ ماہرہ کی وہ تیکھی نظریں اور اس کا وہ بہادرانہ انداز ہی دکھائی دے رہا تھا۔ بادی ہنزا کی ڈھلوانوں پر ایستادہ 800 سال قدیم قلعہ بلتت اپنی پوری ہیبت کے ساتھ سر اٹھائے کھڑا تھا۔ برف پوش پہاڑوں کے دامن میں مٹی اور لکڑی سے بنی یہ وسیع و عریض عمارت محض ایک قلعہ نہیں بلکہ طاقت اور بقا کی ایک جیتی جاگتی داستان تھی۔ شیر خان اور لیلا صبا اس وقت قلعے کی سب سے بلند چھت پر موجود تھے۔ یہاں سے پوری وادی ہنزا کسی نقشے کی طرح پھیلی ہوئی نظر آتی تھی، جہاں دریائے ہنزا ایک چاندی کی لکیر کی مانند بل کھاتا گزر رہا تھا۔ تیز ٹھنڈی ہوا لیلا کے بالوں سے کھیل رہی تھی، مگر اس کی نظریں قلعے کی ان بوسیدہ مگر مضبوط دیواروں پر جمی تھیں جو نہ جانے کتنے موسموں اور جنگوں کا سامنا کر چکی تھیں۔ خوبصورت ہے نا؟ مگر اس خوبصورتی کے پیچھے ایک ایسی حقیقت چھپی ہے جسے عام آنکھ نہیں دیکھ پاتی۔ لیلا صبا نے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ شیر خان جب بھی ایسی تمہید باندھتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی گہرا مطلب ضرور ہوتا ہے۔ شیر خان نے خاموشی توڑتے ہوئے وادی کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کس حقیقت کی بات کر رہے ہیں؟ لیلا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ شیر خان نے قلعے کی ایک کھردری دیوار پر ہاتھ رکھتے ہوئے بات شروع کی۔ یہ قلعہ جس جگہ کھڑا ہے، یہاں سے پورے علاقے پر نظر رکھی جا سکتی تھی۔ صدیوں پہلے جب دشمن قبیلے حملہ کرتے تھے تو یہاں سے حکم جاری ہوتا تھا کہ کسے زندہ رکھنا ہے اور کسے مٹا دینا ہے۔ اس وقت کے حکمران جانتے تھے کہ امن صرف امن کی باتوں سے نہیں بلکہ لوہے اور لہو سے قائم ہوتا ہے۔ وہ تھوڑا اور قریب ہوا، اس کی آواز میں وہی ریشمی صفاکی تھی جو لیلا کو اکثر چونکا دیتی تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ منشیات کا کاروبار یا وہ دہشت جو ہم پھیلاتے ہیں وہ صرف گناہ ہے؟ لیل، دنیا ایک ترازو ہے جس کے ایک پلڑے میں قانون ہے تو دوسرے میں ہم جیسے لوگ۔ اگر ہم یہ کڑوا زہر سپلائی نہ کریں تو لوگ بھوک اور بے روزگاری سے ایک دوسرے کا گلا کاٹ دیں گے۔ ہم وہ ضروری برائی ہیں جو اس نظام کو چلنے کے لیے ایندھن فراہم کرتی ہے۔ لیلا صبا نے ایک گہرا سانس لیا اور بالکنی کی منڈیر سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زہر بیچنا بھی ایک طرح کی خدمت ہے؟
بالکل، جس طرح اس قلعے کی بنیادوں میں ہزاروں مزدوروں کا پسینہ اور شاید خون بھی شامل ہے تاکہ یہ ریاست محفوظ رہے، اسی طرح ہمارا کام بھی ایک سلطنت کو سہارا دیتا ہے۔ آپ کے والد ہوں یا میں، ہم صرف موت نہیں بیچتے، ہم وہ طاقت بیچتے ہیں جس سے سرحدیں بنتی اور بگڑتی ہیں۔ دہشت گردی جسے دنیا کہتی ہے، وہ دراصل اقتدار کی جنگ کا ایک مہرہ ہے۔ اگر ہم یہ مہرہ نہ چلائیں تو کوئی اور چلائے گا، ہم تو بس اس کھیل کے قواعد طے کرتے ہیں۔ شیر خان نے پراعتماد لہجے میں جواب دیا۔ وہ رکا اور لیلا کی آنکھوں میں جھانک کر گویا ہوا، دنیا کو خوبصورت نظر آنے کے لیے گندگی کو صاف کرنے والے ہاتھ میلے کرنے ہی پڑتے ہیں لیل، میں اور آپ کے والد وہی میلے ہاتھ ہیں جو اس دنیا کا توازن برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ لیلا صبا خاموشی سے اسے سنتی رہی، اس کے چہرے پر تاثرات کا کوئی عکس نہ تھا، مگر اندر ہی اندر وہ شیر خان کی اس منطق کے پرخچے اڑانے کا منصوبہ بنا رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ شیر خان اسے مروب کرنے کے لیے اپنے جرائم کو مقدس فریضہ بنا کر پیش کر رہا ہے۔ آپ کی باتیں بہت پر اثر ہیں شیر خان، مگر تاریخ گواہ ہے کہ قلعے کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہوں، اندر کا ایک چھوٹا سا سوراخ انہیں زمین بوس کر دیتا ہے۔ لیلا نے ایک مبہم مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ شیر خان اس کے اس جملے کے پیچھے چھپے طنز کو سمجھ نہ سکا اور اسے اپنی بات کا اثر سمجھتے ہوئے کھل کھلا کر ہنس دیا۔ درست کہا، مگر جب تک قلعہ دار بیدار ہو کوئی سوراخ اثر نہیں کرتا۔ اسی لمحے شیر خان کا فون بجا اور وہ تھوڑا پرے ہٹ کر بات کرنے لگا۔ لیلا صبا نے فوراً قلعے کی دوسری سمت دیکھا جہاں سے وادی کا ایک اور راستہ نظر آتا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ چمک آئی۔ شیر خان اپنی بیداری پر ناز کر رہا تھا، جبکہ اسے یہ خبر تک نہ تھی کہ اس کے قلعے کی دیواریں پہلے ہی کھوکھلی ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ وہ ایک قدیم طرز تعمیر کی لکڑی سے بنی عمارت تھی، جس کی دیواروں پر چڑھا شوخ سرخ روغن اب جگہ جگہ سے پپڑی بن کر اتر رہا تھا۔ لکڑی کے ستونوں اور محرابوں پر سفید رنگ سے کیے گئے نقش و نگار عمارت کی قدامت کا پتہ دیتے تھے۔ اس پراسرار عمارت کے صدر دروازے پر دو وجود کھڑے تھے، جن کے حلیے ان کی اصل شناخت یعنی کیپٹن جیز اور کیپٹن جیا سے بالکل مختلف تھے۔ کیپٹن جیز نے قدم آگے بڑھایا اور دیوار کے ساتھ لٹکے بھاری بھرکم پیتل کے گھنٹے کی رسی کھینچی۔ خاموش فضا میں گھنٹے کی گونج ابھی تھمی بھی نہ تھی کہ ایک ادھیڑ عمر شخص باہر نکلا۔ سفید لباس اور سر پر ٹوپی سجائے اس شخص کی نظریں تفتیشی تھیں۔ سامنے کھڑے مرد نے بھورے رنگ کی ڈھیلی ڈھالی شلوار قمیض اور سر پر پٹھانی ٹوپی پہن رکھی تھی، جبکہ اس کے ساتھ موجود خاتون سر سے پاؤں تک سیاہ شٹل کاک برقعے میں روپوش تھی۔ جی جناب، گھنٹی آپ نے بجائی تھی؟ بزرگ نے دونوں کا سرتا پاؤں جائزہ لیتے ہوئے کرختگی سے پوچھا۔ جی بابا جی، نے گھنٹی نے بجایا تھا، جیز نے پختون لہجے کی بھرپور نکالی کرتے ہوئے جواب دیا۔ مقصد؟ بزرگ کی مختصر گفتگو میں بیزاری نمایاں تھی۔ جی بابا، مسافر ہے، افغانستان سے ہجرت کر کے پشاور آیا تھا۔ ہمیں کسی نے بتایا وہ ہمیں یہاں گلگت میں کام دلوائے گا۔ اپنے سارے قبیلے کے ساتھ یہاں آ گیا، مگر کچھ حادثات کی وجہ سے اور ہماری بیوی اپنے قافلے سے بچھڑ گئے۔ یہاں کسی کو جانتا نہیں ہے اور نہ اتنے پیسے ہیں کہ کسی ہوٹل میں چلا جائے۔ کسی نے بتایا کہ اس مدرسے کے مولانا بہت رحم دل ہیں، وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں، تو بھٹکتے ہوئے یہاں آ گئے۔ کیا آپ ہماری ملاقات مولانا سے کروا سکتے ہیں؟ جیز نے بے بسی کا لبادہ اٹھتے ہوئے بڑی معصومیت سے اپنی داستان سنا ڈالی۔ بزرگ کے چہرے کے تاثرات کچھ نرم ہوئے۔ اچھا برخوردار، اندر آ جاؤ۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں اندر بلایا۔ وہ دونوں خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑے۔ عمارت کے اندر کی راہداریاں تنگ، تاریک اور حبس زدہ تھیں۔ قدموں کی چاپ لکڑی کے فرش پر ایک عجیب بازگشت پیدا کر رہی تھی۔ آصف نامی وہ شخص ایک کمرے کے سامنے رکا، دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر سے اجازت ملنے پر خود اندر داخل ہو گیا، جبکہ جیز اور جیا کو باہر ہی رکنے کا اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد انہیں اندر بلایا گیا۔ یہ کمرہ بیرونی راہداریوں کے مقابلے میں کافی روشن تھا۔ سامنے ہی ایک سفید باریش بزرگ سر پر سفید صافہ باندھے ایک گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ان کا رعبدار چہرہ بتا رہا تھا کہ یہی مولانا صادق حسین ہیں۔ برخوردار، کیا نام ہے تمہارا؟ مولانا کی آواز گونجدار اور لہجہ بظاہر نرم تھا۔ جی، ہمارا نام گل خان ہے،
जेज ने नज़रें झुकाकर इंतहाई आजिज़ी से कहा। मौलाना की अकाबी नज़रें अचानक ज़रमीना यानी जिया की तरफ मुड़ी, जो खामोश खड़ी थीं। वो अपनी जगह से उठे और बुर्क़े में मलबूस लड़की के गिर्द चक्कर लगाते हुए मशकूक लहजे में बोले, ये बीवी है तुम्हारी या किसी लड़की को भगा कर लाए हो? जेज ने एकदम झटके से सर उठाया, आंखों में मसनूई गुस्सा लाते हुए बोला, तौबा अस्तग़फ़ार बाबा, कैसी बातें करते हो? ज़रमीना हमारी हक हलाल की बीवी है। मौलाना की नज़रों में एक अजीब सी चुभन थी, जिसे महसूस करते हुए जिया ने सहमी हुई अदाकारी करते हुए जेज का बाजू मजबूती से थाम लिया। मौलाना के लबों पर एक मुबहम सी मुस्कुराहट आई। ठीक है, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, लेकिन यहाँ रहना है तो काम करना पड़ेगा। उन्होंने ज़रमीना से नज़रें हटाकर दोबारा गुलखान को देखा। जी जी बाबा, हम और हमारी बीवी हर तरह का काम कर लेंगे, आप बस हमें सर छुपाने की जगह दे दो। जेज ने फ़ौरन हामी भर ली। आसिफ मियाँ, इन दोनों को नीचे मदरसे के बच्चों के बराबर वाला कमरा दे दो, मौलाना ने हुक्म सादिर किया। आसिफ उन्हें लेकर कमरे से निकला तो मौलाना की चेहरे की नरमी पल भर में गायब हो गई। उन्होंने अपने एक कारिंदे को करीब बुलाया और सपाट लहजे में कहा, इन पर कड़ी नज़र रखो, मुझे ये मुसाफिर कम और बहरूपिये ज़्यादा लग रहे हैं। जी मौलाना, उस शख्स ने सर झुकाया और तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गया। शाम के गहरे होते साए अभी ढले ही थे कि माहिरा ने थके हुए कदमों के साथ घर का भारी लकड़ी का दरवाज़ा खोला। लाउंज में मुकम्मल खामोशी थी, जहां शामिर सोफे पर नीम दराज नींद की आगोश में था। जैसे ही माहिरा ने लाइट्स ऑन की, रोशनी के धमाके ने शामिर की नींद उड़ा दी। वो हड़बड़ाकर उठा और आंखें मलते हुए सामने देखा, जहां माहिरा डाइनिंग टेबल पर रखे जग से ग्लास में पानी उंडेल रही थी। उसे देखते ही शामिर के चेहरे पर फिक्र के साए लहराए और वो तेज़ी से उसकी जानिब लपका। कहाँ चली गई थीं आप? मैं सुबह से आपकी राह तक रहा था। माहिरा ने उसके सवाल को हवा में उड़ाया और कुर्सी खींचकर निहायत सुकून से पानी पीने लगी। शामिर किसी ताबेदार बच्चे की तरह उसके जवाब का मुंतज़िर खड़ा रहा। जब वो ग्लास खाली कर चुकी तो उसने अपनी सर्द नज़रें शामिर के चेहरे पर जमाईं। मैं तुम्हें जवाबदा नहीं हूँ कि मैं कहाँ आती जाती हूँ। तुम अलबत्ता यहाँ लाउंज में क्यों सो रहे थे? कमरे में जाकर आराम करना चाहिए था। उसके लहजे की काट साफ महसूस हो रही थी। बताया तो आपका इंतज़ार कर रहा था, फिक्र हो रही थी मुझे। शामिर ने उसकी सख्ती देखकर अपनी आवाज़ धीमी कर ली। मेरा इंतज़ार मत किया करो, क्योंकि इस इंतज़ार के हासिल में तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। माहिरा ने अपनी जॉगर्स के तस्मे खोलते हुए सपाट लहजे में कहा। शामिर इस जमले की गहराई न समझ सका और अभी कुछ पूछना ही चाहता था कि सदर दरवाजे पर दस्तक हुई। शामिर ने माहिरा को बैठने का इशारा किया और खुद दरवाज़ा खोलने चला गया। थोड़ी देर बाद उसके हमरा दीन मोहम्मद चाचा अंदर दाखिल हुए। उन्हें देखकर माहिरा के लबों पर एक हकीकी मुस्कुराहट रक्स करने लगी। दीन मोहम्मद ने कमाले शफ़क़त से उसके सर पर हाथ रखा। शामिर एक कोने में खड़ा ये मंजर देखकर कुढ़ने लगा। कैसे हंस हंस कर बातें कर रही हैं इनसे। मेरे साथ तो बात करते हुए उनके माथे पर तेवड़ियाँ चढ़ जाती हैं, उसने दिल ही दिल में सोचा। बिटिया, ये पिछले 3 माह के मुनाफे का हिसाब किताब है, ज़रा देख लो, और चंद कागजात पर तुम्हारे दस्तखत भी दरकार हैं। दीन मोहम्मद ने कुछ फाइलें मेज़ पर फैला दी। माहिरा ने निहायत बारीक बीनी से फाइलों का जायज़ा लिया और दस्तखत कर दिए। फाइल बंद करते हुए उसने पूछा, हमीन का हिस्सा उसे पहुंचा दिया था? जी जी बिटिया, वो तो हर माह की पहली तारीख को ही सिकंदर साहब को भेज दिया जाता है। दीन मोहम्मद कुछ देर हिचकिचाए, फिर बोले, वैसे एक बात कहूँ, सारी तगोदौ आप करती हैं, फिर उन लोगों को इतनी खतीर रकम क्यों देती हैं? अब तो आपकी वालिदा भी हयात नहीं रही। माहिरा की नज़रों में एक उदासी सी लहराई। यही तो अलमिया है चाचा कि अब मामा जिंदा नहीं हैं। अब मुझे हमीन का पहले से ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। मैं अपने कामों की वजह से उसे वक्त नहीं दे पाती, इसलिए जो दे सकती हूँ वो दे देती हूँ। मैं जानती हूँ ये कागज़ के टुकड़े मेरी कमी तो पूरी नहीं कर सकते, मगर उसकी ज़िंदगी की बहुत सी दूसरी महरूमियाँ ज़रूर ख़त्म कर देंगे। मैं नहीं चाहती कि पैसों की तंगी उसके किसी ख्वाब की आड़े आए। उसके लहजे में भाई के लिए बेपनाह ममता और मोहब्बत छुपी थी। रब ताला हर भाई को आप जैसी बहन दे। दीन मोहम्मद ने दुआ देते हुए दोबारा उसके सर पर हाथ फेरा। माहिरा ने बस एक फीकी सी मुस्कुराहट पर इक्तिफा किया, ये जानते हुए कि उसका भाई तो उसे बहन मानने को भी तैयार नहीं है। कुछ नफ़रतें इंसान के वजूद को करची करची कर देती हैं
اور کچھ بدنصیبوں کو اسی ادھورے پن کے ساتھ جینا پڑتا ہے۔ ماہرہ بتایا ماضی تو کی ان تلخ سوچوں میں ڈوب ہی رہی تھی کہ دین محمد کی آواز نے اسے حال میں کھینچ لیا۔ بٹیا، وہ زینت بی کی پوتی زلیخا کی آج مہندی ہے، آپ آئیں گی تو سب کو بہت خوشی ہوگی۔ ماہرہ نے چند لمحے سوچا اور پھر سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، میں کچھ دیر میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ دین محمد دعا دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ ان کے جاتے ہی شاہمیر پھر سے بول پڑا، آپ ابھی تو آئی ہیں، تھکی ہوئی ہوں گی، اب اس وقت مہندی میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ رات گئے تک ہنگامہ رہے گا، آپ آرام کب کریں گی؟ ماہرہ نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ میرا باپ بننے کی کوشش مت کرو شاہمیر، مجھے بخوبی علم ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ وہ کرختگی سے اسے سنا کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ شاہمیر نے اس کے پیچھے سے اسے جاتے دیکھا اور بڑبڑایا، استغفر اللہ، میں بھلا آپ کا باپ کیوں بنوں گا؟ ہاں، آپ کے بچوں کا باپ بننے میں مجھے قطعی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس خیال کے آتے ہی اس کے لبوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ بھی گنگناتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ مدرسے کا نچلا حصہ اوپر کی نسبت زیادہ تاریک اور پراسرار تھا۔ ادھر جیز اور جیا آصف کے پیچھے پیچھے تنگ راہداریوں میں چل رہے تھے۔ جیز کی نظریں بظاہر فرش پر جھکی ہوئی تھیں، مگر اس کے کان پوری طرح الرٹ تھے۔ اچانک اسے اپنے پیچھے لکڑی کے تختوں پر کسی کے قدموں کی ایک بہت ہی مدھم چاپ سنائی دی۔ یہ آواز آصف کے بھاری بوٹوں کی نہیں تھی، بلکہ کسی ایسے شخص کی تھی جو دبے پاؤں چلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جیز نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کو ایک مخصوص انداز میں تھپ تھپایا۔ گھڑی کے ڈائل پر ایک چھوٹی سی سرخ بتی خاموشی سے ٹمٹمائی۔ یہ اس کے پیچھے لگے ریئر ویو مائکرو کیمرے کا سگنل تھا جو اسے بتا رہا تھا کہ مولانا کے کمرے سے نکلتے ہی ایک سایہ ان کے تعقب میں لگ چکا ہے۔ جیز نے گردن جھکائے ہوئے ہی جیا کا ہاتھ ہلکے سے دبایا۔ یہ ان کا کوڈ ورڈ تھا کہ دشمن پیچھے ہے۔ جیا نے فوراً اپنی چال میں تھوڑی تھکن اور بےچارگی پیدا کر لی۔ آصف انہیں ایک تنگ سی راہداری کے آخر میں بنے چھوٹے سے کمرے تک لے آیا۔ لکڑی کا بوسیدہ دروازہ چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلا تو اندر پھیلی گرد و غبار اور سلن کی بونے جیا کا استقبال کیا۔ یہ رہا تمہارا ٹھکانہ، فی الحال یہیں گزارا کرو، کل فجر کے بعد گلخان تم باورچی خانے میں مدد کرو گے اور تمہاری بیوی بچوں کے کپڑے دھونے میں ہاتھ بٹائے گی۔ آصف نے سپاٹ لہجے میں ہدایت دی اور جواب کا انتظار کیے بغیر واپس مڑ گیا۔ جیسے ہی اس کے قدموں کی چاپ مدھم ہوئی، جیز نے تیزی سے کمرے کا جائزہ لیا۔ اس کی نظریں چھت کے کونوں اور لکڑی کی دراڑوں کو ٹٹول رہی تھیں۔ جیا نے برقعے کا نقاب الٹا تو اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ جیز، مولانا کی نظریں، وہ ہمیں عام مسافر نہیں سمجھ رہا، جیا نے بالکل سرگوشی میں کہا۔ اس کے کان دروازے سے لگی آہٹ پر تھے۔ آئی نو، وہ منجھا ہوا کھلاڑی ہے، لیکن اسے ہم پر شک ہے، یقین نہیں ہے۔ ہمیں اسی شک کا فائدہ اٹھانا ہے۔ جیز نے لب ہلائے بغیر جواب دیا اور اپنے جوتے کے تلوے میں چھپا ایک چھوٹا سا بگ ڈٹیکٹر نامی آلہ نکالا۔ آلے کی اسکرین پر کوئی سگنل نہیں ابھرا، جس کا مطلب تھا کہ کمرے میں کوئی لسننگ ڈیوائس نہیں تھی۔ جیز نے اطمینان کا سانس لیا اور جیا کے قریب جھک گیا۔ ہمارا پہلا ہدف وہ بچوں والا کمرہ ہے جس کا ذکر مولانا نے کیا تھا۔ انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق یتیم بچوں کی آڑ میں یہاں کچھ اور ہی تربیت دی جا رہی ہے۔ ہمیں آج رات ہی وہاں تک پہنچنا ہوگا۔ مگر وہ پہرا، مولانا کا کارندہ باہر ہی کہیں موجود ہوگا، جیا نے فکر مندی سے یاد دلایا۔ اسی لیے ہم گلخان اور زرمینہ بن کر لڑیں گے۔ تیار ہو جاؤ، تھوڑی دیر میں ہم یہاں ایک بھرپور گھریلو جھگڑا شروع کرنے والے ہیں تاکہ باہر کھڑے شخص کو لگے کہ ہم واقعی ایک عام جاہل جوڑا ہے۔ جیز کے لبوں پر ایک شرارتی مگر معنی خیز مسکراہٹ آئی۔ جیا فوراً سمجھ گئی کہ جیز کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ جیز نے کھڑکی کے پاس جا کر باہر کی جھری سے دیکھا جہاں مولانا کا کارندہ دیوار سے ٹیک لگائے سگریٹ کے کش لے رہا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل ان کے کمرے کے دروازے پر جمی تھیں۔ جیز نے مڑ کر جیا کو اشارہ کیا۔ 3، 2، 1، گو! اس نے گہرا سانس لیا اور اچانک اونچی آواز میں چلانا شروع کر دیا۔ خانہ خراب، میں نے تم سے کہا تھا کہ پیشاور ہی ٹھیک ہے، تم مجھے اس اجاڑ جگہ لے آئے، اب دیکھو یہاں کیسی بو آ رہی ہے۔ جیا نے اچانک اتنی اونچی آواز میں دہائی دی کہ باہر کھڑا کارندہ اچھل پڑا۔ تم نے کہا تھا کہ گلگت میں تم مجھے امیر شہزادوں کی طرح رکھیں گا، اور یہاں دیکھو اس کال کوٹھڑی میں مجھے سڑا دیا ہے۔ جیز نے فوراً اپنی آواز کو بھاری اور غصیلے گلخان کے سانچے میں ڈھالا۔ اوئے زرمینہ، زبان کو لگام دے، ہمارا دماغ پہلے ہی پشاور سے یہاں تک کے سفر میں دئی بن گیا ہے۔ ابھی چپ کر کے بیٹھ جا، ورنہ تم کو واپس قافلے کے پاس چھوڑ آئے گا۔ ہاں ہاں، چھوڑ آؤ مجھے،
کم از کم وہاں دال روٹی تو عزت کی ملتی تھی، یہاں تو اس بڈھے آصف کی شکل دیکھ کر ہی میری بھوک مر گئی ہے، اور یہ بستر دیکھو، اس میں سے تو چوہوں کی بو آ رہی ہے۔ جیا نے جوتا زور سے زمین پر پٹخا، جس کی آواز لکڑی کے فرش پر دھماکے کی طرح گونجی۔ باہر کھڑا کارندہ سگریٹ کا دھواں ہوا میں اچھالتے ہوئے طنزیہ مسکرایا۔ اسے پکا یقین ہو چلا تھا کہ یہ واقعی ایک جاہل اور لڑاکا میاں بیوی ہیں جو حالات کی ماری ہجرت کر کے آئے ہیں۔ اس نے دل میں سوچا، مولانا بھی خامخواہ ان بے وقوفوں پر شک کر رہے ہیں۔ کمرے کے اندر جیز نے جیا کے قریب جا کر دبی آواز میں کہا، بہت اعلیٰ، اب تھوڑا رونا دھونا بھی ہو جائے۔ جیا نے فوراً سسکیاں بھرنا شروع کر دیں۔ تم بدل گیا ہے گل خان، اب تم ہم سے پیار نہیں کرتا، تم بس یہاں مفت کی روٹیاں توڑنا چاہتا ہے۔ جیز نے غصے میں دیوار پر ہاتھ مارا اور چلایا، چپ کر جاؤ عورت، ام باہر جا رہا ہے، تیرا یہ منحوس شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس نے دروازہ اتنی زور سے کھولا کہ باہر کھڑا جاسوس ہڑبڑا کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ جیز نے اسے دیکھ کر ایک نفرت بھری نگاہ ڈالی اور ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، اوئے بابا، تمہارا یہ مدرسہ ہے کہ مچھلی منڈی؟ اس عورت نے ہمارا ناک میں دم کر دیا ہے، تم ہمیں تھوڑا نسوار دے سکتا ہے؟ کارندہ ہنسا اور اپنی جیب سے نسوار کی ڈبیا نکال کر اس کی طرف اچھالی۔ لے خان، سکون کر، عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں، تھوڑی دیر میں خود ہی چپ ہو جائے گی۔ امید کرتا ہے ایسا ہی ہو، مگر تم یہاں کیا کر رہا ہے؟ جیز نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، بس تالا چیک کر رہا تھا۔ تم جاؤ اندر، آرام کرو۔ کارندہ اب بالکل بے فکر ہو کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوا، جیز واپس کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ براوو جیا، تمہاری زرمینہ تو شاندار نکلی، جیز نے سرگوشی میں تعریف کی اور ایک گہرا سانس لیا۔ اب اس کے چہرے سے وہ گل خان والی بیچارگی غائب تھی اور ایک منجھے ہوئے آفیسر کی سنجیدگی لوٹ آئی تھی۔ جیا نے برقعے کا نقاب پیچھے ہٹایا اور ماتھے سے پسینہ پہنچتے ہوئے بولے، کارندہ جا چکا ہے، لیکن ہمارے پاس وقت کم ہے، وہ کسی بھی وقت دوبارہ چکر لگا سکتا ہے، ہمیں جلد از جلد اس بچوں والے کمرے کا سراغ لگانا ہوگا جہاں سے وہ عجیب سی آوازیں آ رہی ہیں۔ جیز نے اسبات میں سر ہلایا اور اپنی واسکوٹ کی اندرونی خفیہ جیب سے ایک چھوٹا سا فولڈنگ آلہ نکالا۔ اس نے اپنے پٹھانی خوسے کے تلوے کو ایک خاص جگہ سے دبایا تو وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، جس کے اندر نہایت باریک اور جدید نائٹ ویژن لینس اور ایک مائکرو کیمرہ چھپا تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا میں خالی ہاتھ آیا ہوں؟ جیز نے ایک پر اعتماد مسکراہٹ کے ساتھ وہ سامان میز پر رکھا۔ اس نے اپنی گھڑی کی اسکرین پر انگلی سے سوائپ کیا، جس پر مدرسے کا پیچیدہ 3D میپ نیلی روشنی کے ساتھ ابھر آیا۔ انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق یہاں یتیم بچوں کی آڑ میں کچھ اور ہی تیار کیا جا رہا ہے۔ جیا نے دیوار کے ساتھ کان لگاتے ہوئے سرگوشی کی۔ اچانک دیوار کے اس پار سے ایک باریک سی لرزش پیدا ہوئی۔ وہ آواز کسی بچے کے رونے کی نہیں تھی، بلکہ کسی بھاری دھاتی چیز کے فرش پر رگڑ کھانے اور پھر کسی مشین کے کلک ہونے کی تھی۔ وہ دونوں ایک پل کے لیے ساکت ہو گئے۔ جیا کی نظریں جیز کی آنکھوں سے ٹکرائیں، جن میں اب ایک شکاری والی چمک تھی۔ جیز نے نائٹ ویژن لینز اپنی آنکھ پر سیٹ کیے اور دھیمے مگر پرعزم لہجے میں کہا، کھیل اب باقاعدہ شروع ہو چکا ہے جیا، دیکھتے ہیں اس مدرسے کی تہوں میں کتنے گناہ دفن ہیں۔ کمرے کے باہر حبس زدہ اندھیرا تھا، مگر اندر 2 سائے اپنے ہدف کی سمت بڑھنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ سورج ڈھلنے میں ابھی وقت باقی تھا، مگر ہمالیہ کے آنچل میں نارنجی دھوپ کی رمق گہری ہونے لگی تھی۔ شاہراہ ہنزا پر شیر خان کی بلٹ پروف گاڑی اپنی مسلح گاڑیوں کے حصار میں کسی فاتح کے قافلے کی مانند روادواں تھی۔ آج کا دن لیلا صبا کے لیے بہت خوبصورت مگر تھکا دینے والا تھا۔ شیر خان نے اسے التت فورٹ کی صدیوں پرانی دیواریں دکھائیں، رائل گارڈن کی ہریالی میں ٹہلایا اور راکا پوشے کی برف پوش چوٹیوں کے سحر میں گرفتار کیا۔ ایک ہی دن میں ان تینوں جگہ کی سیر کرنا مشکل تھا، لیکن شیر خان کی چابک دستی کی وجہ سے یہ مشکل امر بھی ممکن ہو چکا تھا۔ اب وہ ہوٹل کی جانب واپسی کے راستے پر تھے۔ امید ہے کہ آپ کو ہنزا کی یہ تاریخ اور ہمارا طرز حکمرانی سمجھ آ گیا ہوگا۔ شیر خان نے اپنے پہلو میں بیٹھی لیلا صبا کی جانب رخ کر کے پوچھا۔ اس کی آواز میں وہی مخصوص روپ تھا جو کسی فاتح کا ہوتا ہے۔ لیلا صبا جو شیشے سے باہر تیزی سے پیچھے بھاگتے مناظر کو کسی گہری سوچ کے ساتھ دیکھ رہی تھی، شیر خان کی آواز پر مڑی۔ تاریخ ہمیشہ طاقتور کی لکھی ہوئی ہوتی ہے خان، اور آپ کا طرز حکمرانی وہ تو وقت بتائے گا کہ کتنا پائیدار ہے،
लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि इन पहाड़ों में छिपे राज आपकी सोच से भी ज़्यादा गहरे हैं। शेर खान के लबों पर एक मुबहम मगर फातिहाना मुस्कुराहट रक्स करने लगी। राजों को फाश करना और सरकशों को मुसख्खर करना हमारा पुराना मशगला है लैन। ये चैलेंजेस ही तो हमें ज़िंदगी का एहसास दिलाते हैं। अभी वो अपनी बात मुकम्मल भी न कर पाया था कि अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट ने फिजा की सकूत को दरहम बरहम कर दिया। टायरों के रगड़ने की हौलनाक आवाज़ के साथ तमाम गाड़ियां सड़क के बीचों बीच रुक गईं। लैला सबा इस नागहानी आफत पर साकित रह गई। चारों तरफ बारूद की बू और गोलियों का शोर था। लैल, सीट के नीचे झुकें, फौरन, शेर खान ने हुक्म दिया। उसका लहजा अब एक जंगजू का था। ये सब क्या हो रहा है शेर खान? लैला सबा ने सीट से नीचे उतरकर सर झुकाए पूछा। अगली निशिस्त से अब्बास खान की आवाज़ गूंजी। खान बाबा, लग रहा है निज़ामानियों ने घात लगाकर हमला किया है। आगे रास्ता ब्लॉक है। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या मतलब क्या करना है? इन सबको जहन्नुम वासिल करना है जिन्होंने शेर खान की राह रोकने की जुर्रत की है। शेर खान तैश से दहाड़ा। उसकी आंखें शोले उगल रही थीं। अब्बास खान ने मुस्तैदी से अपनी गन निकाली और दूर खड़ी दुश्मन की गाड़ियों का निशाना लेने लगा। अब्बास, तुम सामने से उनका ध्यान बटाओ। मैं पिछली निशिस्त से हथियार निकालकर दूसरी तरफ से घेरता हूँ। शेर खान ने बर्क रफ्तारी से लायहाए अमल समझाया। जी खान बाबा, अब्बास खान ने हामी भरी और आहिस्तगी से दरवाज़ा खोलकर बाहर की पोजीशन संभाल ली। शेर खान बाहर निकलने ही वाला था कि लैला ने उसका मजबूत बाजू थाम लिया। उसकी आंखों में अब खौफ का शायबा तक न था, बल्कि एक अजीब सी बर्फानी संजीदगी थी। एहतियात से खान, यह हमला इतना सादा नहीं जितना नजर आ रहा है। लैला सबा ने शेर खान को खबरदार किया। मुझे कुछ नहीं होगा लैल, मैं बहुत लंबी उम्र लिखवा कर आया हूँ। मेरी फिक्र मत करो और गाड़ी से बाहर कदम न निकालना। मैं अभी इन कम ज़ातों को इबरत का निशान बनाकर आता हूँ। शेर खान ने अपने मखसूस मगरूर लहजे में कहा। एक गहरी नज़र लैला के चेहरे पर डाली और क्लाशनकोव थामे गाड़ी से बाहर छलांग लगा दी। बाहर का मंजर मैदान जंग का नक्शा पेश कर रहा था। पहाड़ों के दरमियान इस तंग शाहरा पर 6 गाड़ियां रुकी थीं, 3 शेर खान की और 3 मुखालिफिन की। गोलियों का तबादला जारी था। शेर खान ने रींग कर कुलाबाजी खाई और सड़क पर तिरछी खड़ी एक जीप की ओट ली। उसका निशाना खता नहीं जाता था। जो दुश्मन सर उठाता, गोली उसके माथे के बीचों बीच पेवस्त हो जाती। फरीकैन के कई लोग दारे फानी से कूच कर गए, मगर शेर खान किसी चट्टान की तरह अपनी जगह जमा रहा। शेर खान ने अब्बास को इशारा किया। अब्बास फौरन गाड़ी की ओट से निकलकर सामने से फायरिंग करने लगा। दुश्मन का तमाम तर रुख अब्बास की तरफ मुड़ गया। यही वो लम्हा था जिसका फ़ायदा उठाते हुए शेर खान उकाबी चाल चलते हुए छुपता छुपाता दुश्मन की गाड़ियों के पीछे पहुंच गया। अब दुश्मन 2 पाटों के दरमियान पिस रहा था। सामने से अब्बास और अकब से शेर खान की कलाशनकोव आग उगल रही थी। चंद ही मिनटों में सड़क लाशों से भर गई और दुश्मन के सभी कारिंदे ढेर हो गए। शेर खान ने अभी फतह का सांस लेना ही चाहा था कि लैला सबा की चीख ने उसे दहला दिया। सामने का मंजर हौलनाक था। सामने दुश्मन कबीले के सरदार का बेटा कैसर निज़ामानी लैला सबा की गर्दन पर पिस्तौल ताने उसे ढाल बनाए खड़ा था। शेर खान, बंदूक नीचे फेंक, वरना इस हसीन चेहरे पर गोलियों का नक्शो निगार बनाते मुझे देर नहीं लगेगी, कैसर ने तमस्खर उड़ाते हुए कहा। शेर खान के पैरों तले से जमीन निकल गई, मगर उसने खुद पर काबू पाया। कैसर निज़ामानी, मर्द बनो और सामने आकर लड़ो। एक औरत को ढाल बनाना बुज़दिलों का काम है। बुज़दिली या बहादरी, जीत हमेशा उसी की होती है जिसके पास मोहरा तगड़ा हो। कैसर ने गलीज हंसी हंसते हुए पिस्तौल का रुख लैला की कनपटी पर मजीद सख्त कर दिया और उसे घसीटकर अपनी गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। आज शेर खान की इज्जत मेरे कदमों में होगी। अभी वो मुड़ने ही वाला था कि यकलख्त लैला सबा की पूरी शख्सियत बदल गई। उसने एक माहिर जंगजू की तरह अपना बायां पांव पीछे मारा, जो कैसर के घुटने के नाजुक हिस्से पर लगा। कैसर का तवाज़न बिगड़ा तो लैला ने 1 सेकंड से भी कम वक्त में उसका गन वाला हाथ मरोड़ा और उसकी कोहनी पर ऐसा जोरदार वार किया कि हड्डी टूटने की आवाज़ आई। पिस्तौल लैला के हाथ में थी और कैसर निज़ामानी दर्द से कराहता हुआ ज़मीन पर गिरा। शेर खान और अब्बास साकित खड़े ये मंजर देख रहे थे। लैला ने लम्हा ज़ाया किए बगैर पिस्तौल का बट कैसर के सर पर मारा और उसे दबोचकर उसकी गर्दन अपने शिकंजे में जकड़ ली। तुम्हारी गलती ये थी कैसर कि तुमने मुझे कमज़ोर औरत समझा। मेरी कीमत चुकाना तुम्हारी औकात से बाहर है। लैला सबा उसके कान में किसी नागिन की तरह फुंकारी। शेर खान तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ा।
اس کی آنکھوں میں لیلا کے لیے ستائش اور حیرت کا ملا جلا تاثر تھا۔ بہت اعلیٰ لیل، آپ ہر بار مجھے حیران کر دیتی ہیں۔ مجھے لوگوں کو حیران کرنا اچھا لگتا ہے خان۔ لیلا صبا کے لبوں پر وہی دلکش مگر اب کچھ پراسرار مسکراہٹ تھی۔ اب اس کمزاد کو عباس کے حوالے کر دیں، میں نہیں چاہتا کہ آپ کے خوبصورت ہاتھ اس کے غلیظ وجود کو مزید چھوئیں۔ شیر خان نے قیصر کو گریبان سے پکڑ کر عباس کی طرف اچھالا۔ میں آپ کا مقروض ہو گیا ہوں لیلا صبا۔ آج آپ کی وجہ سے میرا سب سے بڑا دشمن میرے قید خانے کی زینت بنے گا۔ شیر خان فاتحانہ انداز میں لیلا کی طرف بڑھا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے قدم برف کی طرح جم گئے۔ لیلا صبا نے بجلی کی سی تیزی سے وہی پستول سیدھی شیر خان کے سینے پر تان لی تھی۔ اس کے چہرے پر اب کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، صرف ایک جان لیوا سپاٹ پن تھا۔ شیر خان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں لیلا صبا؟ وہی جو تم دیکھ رہے ہو شیر خان، لیلا صبا نے سرد لہجے میں کہا اور پستول لوڈ کی۔ عباس خان، جو پہلے ہی لیلا کو شک کی نگاہ سے دیکھتا تھا، فوراً حرکت میں آیا اور اس پر گن تان لی۔ بندوق نیچے کرو لڑکی، ورنہ۔ مگر اس سے پہلے کہ عباس اپنا جملہ مکمل کرتا یا ٹریگر دباتا، لیلا صبا کی انگلی نے حرکت کی اور ایک کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا جس نے پہاڑوں کی خاموشی کو ایک بار پھر چیر دیا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی قسط۔ لیلا صبا نے جس طرح شیر خان کے سینے پر پستول تانی ہے، اس نے کہانی کو ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا ہے جہاں سے واپسی کا راستہ شاید کسی کے پاس نہیں۔ کیا یہ شیر خان کے غرور کا خاتمہ ہے یا لیلا کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی؟ اور دوسری طرف شاہ میر اور ماہرہ، کیا شاہ میر کبھی ماہرہ کے دل تک پہنچ پائے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ لیلا صبا نے گولی کیوں چلائی؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور بتائیں، میں آپ کے تبصروں کا انتظار کروں گی۔ اگر آپ کو آج کی قسط پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو اردو ناولز کے شوقین ہیں، اور اگر ابھی تک کائنات آمنہ آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ قسط نمبر 44 کا نوٹیفیکیشن آپ سے مس نہ ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔